الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، نکاح یہ ایک عبادت ہے اور نکاح کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں وہ ایجاب و قبول، یعنی مرد اور عورت کا آپس میں نکاح جیسے الفاظ کہہ دینا کہ جن سے نکاح ہو جائے، اور دوسرے دو گواہوں کا موجود رہنا، یعنی اگر دو گواہوں کی موجودگی میں کوئی لڑکا کسی لڑکی سے نکحت کی یوں کہہ دے کہ میں نے تجھ سے نکاح کیا، اور لڑکی اس کے جواب میں یوں کہہ دے میں نے قبلت، میں نے قبول کیا، کہ یہی الفاظ اردو میں کہہ دے کہ میں نے تجھ سے نکاح کیا، اور لڑکی اس کے جواب میں یہ کہہ دے کہ میں نے قبول کیا، تو نکاح ہو گیا۔ یہ خطبہ پڑھنا اور اسی کے ساتھ ساتھ ایجاب و قبول کرانا یہ ایک مستحب عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں نکاح کرنے کی تعلیم اور ترغیب دی ہے، تعلیم دی ہے اور درس دیا ہے، وہ اس طریقے پر کہ سب سے پہلے خطبہ پڑھا جائے اور پھر اس خطبے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی جائے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے، اور اس کے بعد جو 3 آیتیں عام طور سے آپ حضرات سنتے ہوں گے، مشہور ہے، وہ 3 آیتیں پڑھی جائے۔ یہی میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے وقت میں تعلیم دی ہے، اور اس کے علاوہ جو حدیث پاک پڑھی جاتی ہے وہ میرے اور آپ کے آقا ترغیباً ان حدیثوں کو ذکر فرما دیا کرتے تھے۔ نکاح کے موقع پر وہ حدیث بیان نہیں کرتے تھے، بلکہ ہمارے اکابرین امت کا یہ طرز ہے کہ تبرکاً وہ حدیثیں بیان کر دیتے ہیں، حدیث بھی پڑھ دیتے ہیں۔ بہرحال اصل جو میرا اس موضوع پر گفتگو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جو 3 آیتیں اس نکاح کے موقع پر خطبہ نکاح کے اندر پڑھی جاتی ہے ان کا ترجمہ کیا ہے، اللہ اس میں کیا بیان فرمانا چاہتا ہے، اور کیا دلہا اور دلہن کو اللہ تبارک و تعالی سبق دے رہا ہے اور کیا ان سے چاہتا ہے۔ سب سے پہلی آیت جو خطبہ نکاح کے اندر پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الناس اتقوا،
اے لوگو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اس ذات سے ڈرو جس ذات نے تم کو نفس واحد سے پیدا کیا، جس ذات نے تم کو نفس واحد سے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا۔ من نفس واحدہ وخلق منها زوجها، اور پھر ان سے ان کی زوجہ، ان کی بیوی کو پیدا فرمایا۔ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اور پھر ان دونوں سے اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا کے اندر مرد اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، اور ڈرو اس ذات سے کہ جس کا نام لے کر، جس کے واسطے سے تم لوگوں سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو، جس کے واسطے سے تم اپنے حقوق کو لوگوں سے مانگتے ہو کہ اللہ کے واسطے مجھے میرا حق واپس کر دے، اللہ کے واسطے میرے جو پیسے تیرے پاس ہیں وہ پیسے مجھ کو واپس کر دے، اللہ کے واسطے فلاں سامان، فلاں زمین تیرے پاس ہے، تو نے ہڑپ کی ہوئی ہے، غصب کی ہوئی ہے، وہ زمین اللہ کے واسطے مجھے واپس کر دے۔ تو فرمایا اللہ نے واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور اس اللہ سے ڈرو کہ جس کا واسطہ دے کر تم لوگوں سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو، اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو، اپنے سامان کا مطالبہ کرتے ہو، اپنی چیزوں کا مطالبہ کرتے ہو، ان سے مانگتے ہو۔ اور آگے فرمایا والارحام، اور اللہ سے ڈرو ان رشتہ داروں کے حقوق کے بارے میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے رشتہ داروں کے حقوق تم پامال کر رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے باپ کا حق تو تم نے ادا کر دیا، اپنے ماں کا حق تو تم نے ادا کر دیا، لیکن بھائیوں کے حقوق کو تم نے ادا نہ کیا، رشتہ داروں کے حقوق کو تم نے ادا نہ کیا، اور جو تمہارے متعلقین ہیں، تمہارے پڑوسی ہیں، تمہارے دوست احباب ہیں، اور پوری امت مسلمہ، یعنی ہر ایک ایمان والے کا دوسرے ایمان والے کے اوپر حق ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان کے حقوق کو ادا نہ کرو، اور ڈرو اللہ سے اپنے رشتہ داروں کے حقوق کے اندر۔ والارحام واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کہ اللہ تعالی تم پر محافظ ہے، اللہ تعالیٰ تمہارا نگہبان ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو اور کیا کہہ رہے ہو، وہ تمام باتیں اللہ جانتا ہے۔ تو سب سے پہلی آیت نکاح کے تعلق سے جو خطبے کے اندر پڑھی جاتی ہے اس کا ترجمہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا۔ دوسری آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، فرمایا اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو۔ ڈرنا کیسا ہے کہ جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم کو موت نہ آ جائے، تم نہ مرو یہاں تک کہ ایمان والے ہو، مسلمان ہو، یعنی تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ ایسا نہ ہو کہ جس وقت تم نے پوری زندگی عبادتوں کے اندر گزار دی، تم نے پوری زندگی اللہ کو یاد کرنے اور اللہ کرنے پر گزار دی، لیکن جب موت کا وقت قریب آیا تو اللہ کی طرف، اللہ کا جو ماننے والا تھا وہ بندہ اب شیطان کی ماننے والا بن گیا، وہ بندہ اپنے اللہ سے دور ہو گیا، وہ بندہ ایمان کو کھو بیٹھا۔ یاد رکھیے یہ ایمان کی دولت ایک ایسی بڑی دولت ہے کہ تمام دولتیں کھو کر کے واپس آ سکتی ہے، لیکن ایمان کی دولت جب ایک بار کھو جاتی ہے تو واپس نہیں آتی۔ بڑی قیمتی دولت ہے، ہر ایک دولت کا آپ سودا کر سکتے ہیں اور اس کے ریٹ لگا سکتے ہیں، اس کا بھاؤ کر سکتے ہیں، لیکن ایمان کی دولت ایک ایسی دولت ہے کہ اس کا کوئی مول نہیں، کوئی بھاؤ نہیں، یہ انمول دولت ہے، اس کی حفاظت بڑی ضروری اور لازمی ہے۔ فرمایا واتقوا اللہ، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ تم لوگ ایسی حال میں مرو کہ تم مسلمان ہو۔ دو آیتیں
تیسری آیت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی اور سچی بات کہو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہاری بات کے اندر جھوٹ ہو، تمہاری بات کے اندر دھوکہ ہو، تمہاری بات کے اندر چھل اور کپٹ ہو، ایسا نہیں، تمہاری بات بناوٹی ہو، ایسا نہیں، بلکہ تمہاری بات سیدھی بالکل سچی ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، آگے فرمایا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم، فرمایا جب تمہاری سیدھی اور سچی بات ہوگی تو تمہارے اعمال اللہ قبول فرما لے گا۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اور اتنا ہی نہیں، تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جس شخص نے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کی اطاعت کی، فقد فاز فوزا عظیما، اس نے بہترین، اس نے بڑی، چھوٹی موٹی کامیابی نہیں، بڑی کامیابی حاصل کر لی، اس نے بڑی کامیابی کو چم لیا، وہ بڑی کامیابی کو پہنچ گیا، بہت بڑا کامیاب آدمی وہ بن گیا جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر دی۔ اس خطبہ نکاح کے اندر جو 3 آیتیں پڑھی گئی ہیں، معذرت چاہتا ہوں خطبے کے درمیان یا جس وقت بیان ہوتا ہو آپ آواز سے نہ باتیں کریں، خلل پیدا ہوتا ہے، تو ضروری لازمی بات ہے آپ بعد میں کر لیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی بول پڑتا ہے، سارا دھن نکال دیتا ہوں۔ میری بات اگر بری لگی تو معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے، کہیں بھی میری یہاں کی بات نہیں ہے، آپ کہیں بھی اگر بیٹھے ہیں اور دین کی باتیں ہو رہی ہیں تو آپ باتیں نہ کریں براہ کرم، کہیں بھی جا کر کے باتیں نہ کریں۔ کئی بار ایسا ہوا میں نے سمجھایا لیکن بات سمجھ میں نہیں آتی غالباً، سارا ذہن میں گیا، جو ذہن میں تھا سارا نکل گیا، کیا بتاؤں میں آپ کو، اللہ عقل سلیم عطا فرمائے۔ بہرحال درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ایک چیز ان تینوں آیتوں کے اندر جو کامن ہے، جو اللہ نے ان میں بیان فرمائی ہے، وہ ہے تقوی۔ کیا ہے؟ تقوی۔ اللہ سے ڈرنے کو کہا گیا ہے، اللہ سے ڈرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اس میں ترغیب دی گئی ہے کہ اے لوگو، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کے لیے اس سے آیت میں کہا گیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نکاح کا موقع، اس موقع کے اندر ڈرنے کا کیوں اتنا بتایا گیا اور ترغیب دلائی گئی اور بار بار یاد دلایا گیا؟ کیا وجہ ہے؟ فرمایا حقوق اللہ، حقوق العباد، ایک ہوتے ہیں حقوق اللہ، ایک ہوتے ہیں حقوق العباد۔ یہ میاں بیوی جو آپس میں رشتے کے اندر بن رہے ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے حقوق اسی وقت ادا کر سکتے ہیں جس وقت ان دونوں کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہوگا۔ اگر ان دونوں کے درمیان، ان دونوں کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہوگا تو یاد رکھیے، آپ کتنے ہی قانون ان پر لاگو کر دیں، کتنے ہی اصول اور ضوابط ان کے اوپر لاگو کر دیں، ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کر سکتے۔ پنچایتیں بٹھا لیں، اس میں آپ کتنے ہی اصول قائم کر لیں، کتنے ہی ضابطے اس میں قائم کر لیں، کتنے ہی آپ ان کو پابند کر لیں، وہ پابند نہیں ہوں گے۔ اگر اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر ان کے دل کے اندر موجود ہو تو وہ اپنے ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کر سکتے ہیں۔ اگر ان کے دل کے اندر یہ خوف ہے کہ اللہ کے یہاں مجھے حاضر ہونا ہے، اللہ کے سامنے مجھے کھڑے ہو کر جواب دہی کرنی ہے اور جواب دینا ہے، اور اس بات کا تصور ہر وقت اس کے دل و دماغ کے اندر رہے کہ اللہ مجھ سے سوال کرے گا اور مجھے دنیا کے اندر رہتے ہوئے جو بھی میں نے اعمال کیے ہیں ہر ایک قول و فعل کا جواب مجھے اللہ کے سامنے حاضر ہو کر کے دینا ہے، تو انشاءاللہ وہ اپنے حقوق کو ادا کرے گا۔ اب تمہیں کسی سیکیورٹی کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کسی اصول اور ضابطے کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ کا خوف ان کے دلوں کے اندر ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کا خوف ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے پر قادر کر سکتا ہے اور ابھار سکتا ہے، کوئی نہیں کر سکتا۔ میاں بیوی کے حقوق ادا کریں گے، دوست احباب کے حقوق ادا کریں گے، پڑوسی کے حقوق ادا کریں گے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں گے، لیکن اگر خوف خدا دل کے اندر نہ ہوا، جس کو اللہ واتقوا اللہ سے فرماتا ہے، اتقا واتقا اس سے فرماتا ہے، اگر یہ دل کے اندر نہ ہوا تو یاد رکھیے ہماری عدالتیں فیل ہیں، ہمارے قوانین فیل ہیں، ہماری مجلسیں فیل ہیں، اور ہمارے جتنے بڑے بڑے یہ سنستھائیں بنتی ہیں وہ ساری فیل ہیں۔ خوف خدا اگر موجود ہے تو کسی کی ضرورت نہیں۔ عرض یہ کر رہا تھا
کہ نکاح کے اندر جو خطبہ دیا گیا ہے اس خطبے کو غور سے سنا جائے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے کہ اللہ نے ہمیں اس میں اس بات کا درس اور سبق دیا ہے کہ ہم اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں۔ باتیں بہت کچھ کہنی تھی آپ حضرات سے، لیکن ذہن متغیر ہو گیا۔ انشاءاللہ کبھی پھر آئندہ اگر موقع لگا انشاءاللہ اس تعلق سے بات چیت کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی بھی اور سمجھ کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا